عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، نجات کس چیز میں ہے؟ یعنی ہم کون سے اسباب اور کون سے ذرائع اختیار کریں جن سے ہم کو امن، سکون اور نجات حاصل ہو پریشانیوں سے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی کہ اگر ان 3 باتوں پر عمل کر لو تو شر، فتنے اور فساد سے مامون اور محفوظ ہو جاؤ گے اور امن اور سکون مل جائے گا۔ اب یہاں وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور ایمان والے ہیں، ان کا تو یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امن و سکون حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، یقیناً وہ ایک اٹل فیصلہ ہے اور یہ ایک ایسا کامل جواب ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ اور اس سے بہتر کوئی حل نہیں بتا سکتا۔ اس لیے ہر امن و سکون کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 3 باتوں پر عمل کرے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اس سے تمہارا جسم بھی محفوظ ہوگا، تمہاری جان بھی محفوظ ہوگی، تمہاری عزت و آبرو بھی محفوظ ہوگی، تمہارا ایمان اور اسلام بھی محفوظ ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے، اور اگر اس کے خلاف کیا، یعنی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کیا، وہ بے لگام رہی، تو وہ ایسے خطرناک اور ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتی ہے جس کا ہم اس سے پہلے وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم کے زبان کے علاوہ اور بھی بہت سے اعضاء ہیں جو بسا اوقات انسانی جسم کے لیے اور انسان کے منافع کے لیے زبان سے کہیں زیادہ کام آتے ہیں، زبان سے کہیں زیادہ ضرورت ان اعضاء کی انسان کو پڑتی ہے، لیکن پھر بھی زبان کے علاوہ ان اعضاء سے اتنا نقصان انسان کو نہیں پہنچتا جتنا نقصان انسان کو اپنی زبان سے پہنچتا ہے۔ کہا گیا جرمہ صغیر جرمہ کبیر، کہ اس کی جسامت اور اس کی جسمانی ساخت تو بہت چھوٹی ہے، وہ منہ کے اندر چھپی ہوئی ہے، نظر بھی نہیں آتی، لیکن اس کے کارنامے ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلی چیز اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے نام اعمال میں جتنے گناہ ہیں، ان گناہوں میں اکثر سے اکثر گناہ کا سبب یہی زبان ہے۔ اگر انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، نام اعمال سے آدھے سے زیادہ گناہ انسان کے مٹ جائے، اور اگر وہ اسی زبان کو پھر صحیح استعمال کر لے، کہنے کو تو ایک لفظ ہے کہ صحیح استعمال کرے، لیکن زبان کا صحیح استعمال ہونا اور کرنا
یہ بہت سارے پس منظر اس کے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ انسان یکبارگی اپنی زبان کا ہر جگہ صحیح استعمال کر لے یہ ضروری نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان جب اس لائق ہو جائے کہ اس کی زبان صحیح استعمال ہو رہی ہو، وہ ان گنت گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے اور ان گنت نیکیاں اپنے اعمال نامے میں جمع کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، بے شمار گناہوں سے اور بے شمار دنیاوی مصیبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے۔ اب اس کے کنٹرول کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جب بھی کوئی بات کرو، جب بھی کچھ کہنے کی کوشش کرو، اپنے ذہن میں اس بات کو بیٹھا لو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہم جو کچھ بھی اچھا برا کہنے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم اپنی زبان سے نکالنے جا رہے ہیں، ایک فرشتہ اللہ تعالی نے ہمارے کاندھوں پر مقرر فرمایا ہے، وہ ہر بری اور اچھی چیز کو لکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی زبان سے نکال دیے اور اس کے بعد اس کے متعلق ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے متعلق ہم سے کوئی حساب و کتاب کرنے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ لقمان حکیم جن کی دانائی اور جن کی حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سی باتیں قرآن کریم میں ذکر فرمائی، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنے اعلیٰ مرتبے پر کیسے پہنچے، اتنا اونچا مقام آپ کو کیسے نصیب ہوا؟ فرمایا 3 چیزوں کے ذریعے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان نہ جانے کتنی چیزیں اچھائی اور بھلائی کی جانتا ہے، لیکن لقمان حکیم کہتے ہیں کہ 3 چیزوں پر عمل اور پابندی کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بلند مقام اور مرتبہ مجھے عطا فرمایا۔ فرمایا سب سے پہلی چیز سچائی ہے۔ انسان اپنے اندر سچائی کو جما لے۔ اب کہنے کو تو یہ سچائی ہے، لیکن جب انسان اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارتا ہے، وہ انسان اہل زمین کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے، آسمان والوں کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں بچتی جو سچے انسان کی طلب نہ رکھتی ہو۔ دوسری چیز فرمایا امانت داری، کہ انسان امانت دار ہو جائے، بے شمار لوگوں کے دلوں میں اس کی چاہتیں بڑھ جاتی ہے، ہر ایک اس سے اپنے معاملات انجام دینا چاہتا ہے، ہر ایک اس سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہی صفت ہے جو ان انسانوں کے درمیان اسے بلند و بالا کی ہوئی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول۔ تو بہرحال لقمان حکیم کی یہ 3 دانائی باتیں جو انہوں نے ذکر کی کہ یہی سبب ہے میرے بلند مرتبے پر فائز ہونے کا۔ تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں شر اور فساد سے محفوظ رہوں تو سب سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کرے۔ راحت الانسان فی حفظ اللسان، یعنی ہمارے بزرگوں نے اپنی واعظ و نصیحت میں بارہا اسی بات کی نصیحت کی ہے کہ اے انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں کر۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے من صمت نجا، جو فضول گوئی اور بے فائدہ باتوں سے اپنی زبان کو روک لیا وہ نجات پا گیا۔
تو انسان اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور سکون چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو مجھے 3 باتوں کی ذمہ داری دے دے، 3 باتوں پر مجھ سے عہد و پیمان لے لے، میں اسے اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ تک جلد پہنچنے کی گارنٹی لیتا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز گناہ کو چھوڑ دے، دوسری چیز کم بولنے کی عادت ڈال لے، تیسری چیز وقتاً فوقتاً روزانہ ذکر و فکر کے لیے خلوت اور تنہائی اختیار کرے۔ اور ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کر کے دکھلایا بھی۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس تقریباً 20 سال ان کی خدمت میں رہا۔ وہ بندہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں ربیع بن خیثم سے اس 20 سالہ عرصے میں ایک بھی بات ایسی کبھی ان کے زبان سے نہیں سنی جو قابل اعتراض ہو، جو قابل گرفت اور پکڑ ہو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آیا تو کسی نے کہا کہ آج میں ربیع بن خیثم کی مجلس میں جاتا ہوں اور آج وہ ضرور کچھ نہ کچھ گفتگو فرمائیں گے، اس لیے کہ ایک بڑا اور المناک حادثہ پیش آیا۔ وہ بندہ ان کی مجلس میں حاضر ہوا اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی خبر دی۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اور اے ہر حاضر و غائب کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے اختلافات کے درمیان کل فیصلہ فرمائے گا۔ مشاجرات صحابہ، یعنی روایت میں آیا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان اختلاف ہوتا تھا اور کوئی ان اختلاف کا تذکرہ کسی دوسرے سے کرتا تھا تو وہ اس پر تبصرہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ کسی ایک کی حمایت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یہی آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے ہر حاضر و غائب کو جاننے والے، یہ جو اختلافات ان کے درمیان ہوا ہے، ان کے درمیان بہتر فیصلہ کرنے والا تو ہے۔ ہم تبصرہ کر کے اور کسی ایک کی حمایت کر کے کسی صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، اگر استعمال ہی کرنا چاہتا ہے اور اگر ضرورت نہیں ہے تو ایک لمبی خاموشی اختیار کرے، یعنی زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈالے۔ دوسری بات فرمائی نبی علیہ السلام نے کہ انسان جو امن و سکون کا طالب ہے اسے چاہیے وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، زیادہ تر اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کرے، بلا ضرورت دینی اور دنیاوی گھر سے باہر بالکل نہ جائے۔ اگر کوئی دینی ضرورت ہے، کوئی دنیاوی ضرورت ہے، اتنے کام کے لیے بس باہر نکلے، ورنہ اپنے گھر میں رہ کر زندگی گزارنے کی عادت ڈالے۔ اس سے حتی الامکان شر، فساد اور فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہر ماں باپ پر
اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی تربیت اور نگرانی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، وہ بھی اسی وقت انجام دے سکے گا جب بندہ اپنے گھر میں ہوگا۔ آج افسوس اسی بات کا ہے کہ باپ تو رزق کمانے کے ذریعے گھر سے باہر ہے، عورتیں کسی اور بہانے گھر سے باہر ہیں، بچے ماں باپ کی رہنمائی اور ان کی تربیت سے محروم ہیں۔ تو فرمایا زیادہ سے زیادہ گھر میں رہنے کی کوشش کرے، اس سے باہر کے ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اس لیے بھی کہ گھر میں جب انسان ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، انسان گھر میں کوئی بھی کام کرنے میں بہت محتاط ہوتا ہے، ہر کام آزادانہ طور پر نہیں کر پاتا، بہت بچ کر چھپا کر کام کو انجام دیتا ہے۔ لیکن جب آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی کہنے سننے والا نہیں، انسان آزاد ہوتا ہے تو وہ جو چاہے کرتا ہے اور وہ گناہوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان بلا ضرورت باہر نہ نکلے، اپنے گھروں میں زیادہ تر رہنے کی کوشش کرے۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لے اور گھروں میں خلوت بھی اختیار کر لے، اس کے بعد بھی اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اگر کہیں فتنہ اور فساد میں پھنسنے کی نوبت آتی ہے تو اسے نادم اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو۔ کہا جاتا ہے جب تک بچہ روتا نہیں، ماں کے سینے میں دودھ جوش نہیں مارتا، جب تک آسمان سے بارش برستی نہیں، یہ چمن سرسبز و شاداب نہیں ہوتا، جب پانی برستا ہے تو یہ سرسبز و شادابیاں آتی ہیں، اور جب انسان روتا ہے تو رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان انسانوں کو چاہیے کہ یہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ رونے کی عادت ڈالیں، اسی میں ان کے لیے بہتری اور بھلائی ہے۔ محدث عظیم علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بحر الدموع، یعنی آنسوؤں کا سمندر، اس کتاب کا نام ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا۔ سلیمان بن عمر غالباً وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا، میں اپنے والد کے انتقال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا تو کہنے لگے اے گنہگار بوڑھے، تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں معاف کیا ہے، میں نے تجھے کیوں بخشا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں میرا کیا عمل تھا، کس بنیاد پر میری بخشش ہوئی، بس یہ ہے کہ میں بخش دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن تھا، ایک مجلس میں تو نے میرے بندوں کو اپنی واعظ و نصیحت کے ذریعے اتنا رلایا تھا کہ اس میں میرا ایک وہ بھی بندہ تھا جو آج تک اس سے پہلے کبھی میرے خوف سے اتنا رویا نہیں تھا، یا کبھی رویا ہی نہیں تھا۔ اس مجلس میں وہ بندہ بھی رویا تھا، مجھے میرے اس بندے کے رونے پر بڑا رحم آیا، میں نے اسے بخشا اور اس کی برکت سے تمام حاضرین مجلس پر نظر عنایت کی۔ اے بوڑھے گنہگار، تو بھی اس مجلس کا ایک فرد تھا، اس لیے میں نے تجھے بخشا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ تین باتیں
واقعی انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی انمول ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بہتر طریقہ اور اس سے بہتر چیز کوئی بتا نہیں سکتا۔ سب سے پہلی چیز انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ دوسری چیز گھروں میں تنہائی اختیار کرے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں آ کر باہر سے بیٹھ گیا اور موبائلوں میں یا کسی اور شیطانی کاموں میں مشغول ہو گیا، وہ خلوت نہیں ہے، اور ایسی خلوت ہمارے لیے نافع نہیں ہے۔ فرمایا خلوت مال حق مال لا ہو، یعنی وہ خلوت میں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہو، خلوت ماں شیطان نہ ہو، وہ تو تمہارے لیے جس طرح باہر مضر تھی وہ گھر میں بھی مضر ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر رونا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شارح مشکات اپنی شرح میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ فرمایا ھذہ زمان السکوت، کہ یہ خاموش اور سکوت اختیار کرنے کا زمانہ ہے، وہ ملازمت البیوت، گھروں میں چپکے رہنے کا زمانہ ہے۔ اور فرمایا کہ موت تک، یعنی اپنی موت کے آنے تک حلال اور جائز ذرائع کے ذریعے جتنی روزی اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیں اس پر قناعت اختیار کرنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سفیان ثوری اپنے زمانے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، جبکہ اس طرح کے حالات اس زمانے میں نہیں تھے۔ جب اپنے زمانے کے لوگوں کو وہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو ہم میں سے ہر سمجھدار بندہ بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان باتوں پر آج ہمیں کتنا زیادہ